اچھا آپ بارہا مینشن کیا اسٹوڈنٹس، بچوں کی تعلیم، بنو قابل آپ کا پروگرام، یہ ساری چیزیں، بٹ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں اسلامی جمعیت طلبہ اور جس طرح کے معاملات رہتے ہیں، اور آج سے کا تقریباً 35-40 سال سے جس طرح کا ہے ماحول، جس طرح یونیورسٹیز کا ہے، مار دھاڑ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، قتل بھی ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، یا اس پہ کوئی بہتری لا سکتے ہیں کوئی؟ آ سکتی ہے، اور ابھی تو ویسے بہت کم ہو گیا ہے یہ. پہلے بیچ میں جو زمانہ گزرا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ 90s کا زیادہ، اور پھر یہ 2000 سے لے کر 10 تک اور 12-13 تک، کیونکہ یہاں پر ویسے ہی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے وائلنس تھا، تو اس کا اثر تعلیمی اداروں میں بھی آیا. دیکھیں، اس کا علاج ہے اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن. یہ 84 سے نہیں ہو رہے، 40 سال ہو گئے ہیں. ڈیموکریٹک کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ سب. حکومت میں آتے ہیں تو یہ بیسک نرسری ہے جمہوریت کی. آپ الیکشن کرائیں، اس کا ضابطہ اخلاق بنائیں. ہر سال پارٹی کو اپنا بندہ کھڑا کرنا پڑے گا، اپنی لڑکیاں کھڑی کرنی پڑیں گی جو اچھی پڑھنے والی ہوں گی، جو اچھے ڈبیٹر ہوں گے. وہ اسٹوڈنٹ آگے آتے تھے جو اچھے ڈبیٹر ہوتے تھے، باصلاحیت ہوتے تھے، آرگنائزیشن کو اچھا چلا سکتے ہوں، ڈلیور کر سکتے ہوں. تو وہیں سے گروتھ ہونا شروع ہو جاتی تھی. اور اس زمانے کے جتنے لیڈر ہیں جو پارٹیوں میں گئے، وہ آج بھی اپنی بہت سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں، وہ بہت زبردست. لوگ کہتے ہیں کہ یار جو بھی اختلاف ہے پارٹی سے، بندہ جو ہے نا بڑا زبردست ہے، اس لیے کہ اس کی ٹریننگ اسٹوڈنٹ جب وہ تھا تو اس وقت ہو گئی تھی. تو وہ اگر ہونا تو خود بخود یہ نتھرنا شروع ہو جائیں گی، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. وہ ہے نہیں. پھر پارٹیاں کیا کرتی ہیں کہ جو ان کے اسٹوڈنٹ ونگ ہوتے ہیں نا، وہ ڈائریکٹ وہ کرتے ہیں نامینیٹ. اسلامی جمعیت طلبہ میں ایسا نہیں ہوتا، ان کو تو خود الیکٹ کرتے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں. غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھی، میں یہ نہیں کہتا جمعیت کے لڑکے بہت ہی ایسے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں. نوجوان ہیں نا، تو ویسے بھی 2 اسٹوڈنٹ چل رہے ہوتے ہیں تو لڑ جاتے ہیں، اس میں کیا ہے. لیکن ان کے یہاں چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے، اور انہوں نے اپنی چیزوں کو بہتر بھی بہت بنایا پہلے کی نسبت. انفارچونیٹلی اب تو یہ وہ ختم ہی ہو گیا. اب تو بالکل تعلیمی اداروں کو، جو یونیورسٹیوں کو، جہاں پر شعور کو پروان چڑھنا چاہیے، لوگوں کو سکھانا چاہیے، ان کو بھی اسکول کی طرح ہینڈل کرتے ہیں وائس چانسلرز. اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانسٹیٹیوشنلی بھی غلط ہے. ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ پولیٹیکل رائے بھی رکھے اور وہاں پر ڈیبیٹ کرے، بات کرے، تو وہ ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے اس کا علاج یہی ہے، اور یہ غلط ہے. تعلیمی اداروں میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور جمعیت والوں کو تو ہم نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی تم تو ہر جگہ ہو نا پورے پاکستان میں. یہاں تو ہر 100 کلومیٹر کے بعد پارٹی بدل جاتی ہے. جمعیت پورے پاکستان میں ہوتی ہے تو نام تمہارا ہی آتا ہے جہاں بھی جھگڑا ہوگا. تو اس لیے ذرا سا خیال رکھو. تو خیال رکھتے ہیں. تو جب ان کی اتنی پریزنس بھی ہے اور ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کے آس پاس ہی ہیں، تو وہ کیوں نہیں یوتھ کی پارٹی تو پھر ان کو بننا چاہیے تھا، وہ تو بہت قریب بھی ہیں. وہ اصل میں یوتھ کی پارٹی تو ہیں وہ، لیکن ماحول نہیں رہا نا. جب آپ ڈبیٹ ہی نہیں ہوگی، جب آپ کو پروگرام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں، میں 90s میں یہ ہو گیا تھا، NED یونیورسٹی میں نے وہاں پڑھا، اور ہم نے ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کروایا جمعیت کے تحت. وہ بنا لی تھی ہم نے، ایک باڈی بنا لی تھی تاکہ ان لوگوں کو اعتراض نہ ہو. اندر نہیں کرنے دیا ہم نے. یونیورسٹی کے باہر ایک کچرا خانہ تھا، اس کو صاف کیا، پچ بنائی، اس پہ ٹورنامنٹ کرا دیا. ہم نے کہا یار یہ تو ہم کریں گے. بک فیئر باہر کرتے ہیں. ارے بھائی کیوں؟ یہ تعلیمی ادارہ ہے، آپ الاؤ کرو بھائی، جھگڑا نہیں کرنے دو، ڈسپلن کو قائم کرو. لیکن یہ تو نہیں آپ کرے، دوسری پارٹی بھی کرے، تیسری بھی کرے، چوتھی بھی کرے. اچھی چیزوں کو الاؤ کرو، غلط چیز کو پکڑ لو. لیکن جب آپ بالکل روک دیتے ہیں نا، تو اس کے نتیجے میں پھر جو لسانی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یا غنڈہ ناصر ہوتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے کہ پھر وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں. تو ماحول بہتر بنائیں تو خود بخود یہ اسکیل بڑھ جائے گا. اسلامی جمعیت طلبہ کے کام کے بہت اثرات ہیں. سارے لوگ جماعت اسلامی میں نہیں آئے، لیکن جہاں جہاں گئے ہیں وہ ایک بنیادی تربیت کے نتیجے میں بہرحال انہوں نے اچھا پرفارم کیا. جیسے حسین حقانی صاحب، آپ کو بھی نام ایک ہی یاد ہے. مطلب آپ نے بھی چھانٹ کے ایک ہی نام لیا. جاوید ہاشمی کا ایون احسان اقبال، ہاں ٹھیک ہے نا، احسان اقبال ہیں، اور بہت لوگ. ایک لائن لگی ہوئی ہے جس میں بھائی لیاقت بلوچ صاحب ہے نا، سید منور حسن صاحب، یہ سارے لوگ وہی تھے جو تعلیمی اداروں سے نکل کر. ہماری بھی بیسک تربیت وہیں ہوئی. ہم جو کچھ بھی آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ یقین کریں ہم لوگ تو بڑے شائق قسم کے بچے تھے. ہمیں تو سکھایا اسی طرح سے کہ بھائی چلو بات کرو. آپ نے APMS والے بچوں کے ڈنڈے مارے تھے یار اس زمانے میں تو بہت پٹنے کا زمانہ تھا یار. ڈنڈے بھی کھاتے تھے، اندر بھی ہوتے تھے. یقین کریں جیلیں کاٹی ہیں. پٹتے بھی ہم تھے، جیل میں بھی ہم جاتے تھے، اور بہت کچھ ہوا. ہم نے تو بڑے جنازے اٹھائے. میں آپ کو بتاؤں، ویسے لوگ کہتے تو ہیں جمعیت کو، یہ جو پورا عرصہ گزرا نا 87 سے لے کر اور یہ 2000 سے آگے تک کا، اس میں کوئی ایک لڑکا بھی
اے پی ایم ایس او کا اسلامی جمعیت طلبہ نے مارا نہیں، ایک لڑکا بھی، جبکہ اس کے تقریباً 70-80 نوجوان انہوں نے قتل کیے. اور ہم نے بہت سختی سے، ہمارے جو لیڈرز اس وقت ہوتے تھے، غفور صاحب، منور صاحب، کہتے تھے یار جب تم نے جواب دے دیا نا تو پھر اس کے بعد تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا، صبر کرو. اب ہمیں اس وقت اچھا نہیں لگتا تھا کہ یار یہ کیا صبر کرو، ہم غصے ہوتے تھے. لیکن آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بالکل ٹھیک بتایا تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں، آپ اگر اس طرح بندوق کے ذریعے سے جواب دینا شروع کر دینا تو پھر یہ وہ تنظیمیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور معاشرہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا، آج ان کا حال تو دیکھیں آپ، انہیں پھر واشنگ مشینوں سے گزارنا پڑتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورا ورژن موجود ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ.